السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آج کی اسپیشل کلاس میں عنوان جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ ہے حالات حاضرہ اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ موجودہ حالات، خاص طور پر کچھ سالوں میں بنا ہوا تعصب کا ماحول، اور اسپیشلی ان دنوں میں کسی کا طاقتور ہونا، ظالم کا اپنی ظلم والی باتیں کرنے کے بعد بھی کامیاب ہونا، اس سے کہیں نہ کہیں پوری قوم میں مایوسی کا ماحول ہو گیا ہے۔ چاروں طرف ایک خوف کا ماحول ہو گیا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب حالات کیا ہوں گے، اب ہمارے ساتھ آگے کس طریقے میں زندگی بسر کی جائے گی۔ جبکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بار بار ہمیں ایک بات بتاتا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی حالات سے نہیں ڈرتا۔ حالات کتنے ہی زیادہ بد سے بدتر ہو جائیں، مومن کبھی کسی حالات سے مایوس نہیں ہوتا۔ اس عنوان کو اگر ہم پوائنٹس کی شکل میں دیکھیں تو اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی باتیں اس عنوان کے تحت ہمیں الگ الگ مقامات پر بیان کی۔ سب سے پہلی چیز، دنیا میں عذاب کا آنا ہمارے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ظالم ہم پر مسلط ہو جائے، ہم پر ظلم کیا جائے، پوری ایک قوم کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جائے، یہ سب کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ روم آیت نمبر 41، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ اس زمین میں اور سمندروں میں فساد پھیل گیا، فساد ظاہر ہو گیا اس عمل کے نتیجے میں جو لوگوں نے کمایا۔ آپ کا اپنا عمل، آپ کا اپنا گناہ، آپ کی اپنی خطا کے نتیجے میں چاروں طرف فساد پھیل گیا، اور اس فساد کے ظاہر ہونے کی اللہ تعالیٰ کی مصلحت کیا ہے؟ لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کچھ عملوں کا انہیں بدلہ چکھا دے اور تاکہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے بن جائیں۔ دنیا میں فسادات کا ہونا، دنیا میں عذاب کا آنا، دنیا میں ظالم کا آنا، دنیا میں آپ کا تکلیف میں آنا، اس کے پیچھے اللہ رب العالمین دو ریزن بتا رہا ہے۔ ایک تو آپ کے تھوڑے بہت عمل کا اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو بدلا دیتا ہے تاکہ آپ کو اپنے گناہوں کا احساس ہو، اپنی خطاؤں کا احساس ہو، اپنی غلطیوں کا احساس ہو، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے تاکہ آپ اللہ کی طرف لوٹو، تاکہ آپ اپنے رب کو یاد کرو، تاکہ اب اپنے مالک حقیقی کی طرف رجوع کرو اور غور کرو کہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا، اب مجھے ایسے عمل کرنا ہے جس سے وہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی۔ دوسری چیز، دنیا میں عذاب آنے کا مقصد بندہ توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 126، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ اس بات کو دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہم ان پر عذاب بھیجتے ہیں، فتنے نازل کرتے ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ توبہ کریں اور ہماری طرف لوٹیں۔ جب بھی عذاب آئے، جب بھی حالات بگڑیں، جب بھی دشمن طاقتور ہو، جب بھی ظالم آپ پر ظلم کرے، اس حالت میں بندہ مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارا سسٹم میرے رب کا بنایا ہوا ہے، میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب اگر مجھ پر ظالم مسلط ہے،
میرے خلاف سازشیں ہیں، میرے خلاف پلاننگ ہے، تو ان حالات میں مجھے توبہ کرنا ہے اور اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، کیونکہ بندہ جتنا اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، جتنی اس سے توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیوں کے راستے فراہم کرتا ہے، آسانیاں فراہم کرتا ہے، مصیبتوں سے نکلنے کے راستے اللہ رب العالمین بناتا ہے۔ تیسری چیز، جب ہم کسی پر ظلم کرتے ہیں تبھی ہم پر ظالم مسلط ہوتا ہے۔ آپ اپنے سے نیچے والوں پر ظلم کریں، رشتہ داروں پر ظلم کریں، تعلقات والوں پر ظلم کریں، اپنے نوکروں پر ظلم کریں، اگر آپ ظلم کریں گے تو اس کے نتیجے میں آپ پر ظالم کو مسلط کیا جائے گا، آپ پر ظالم کو طاقتور بنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ انعام آیت نمبر 129 میں ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، ایسے ہی ہم ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں۔ یعنی جب آپ ظلم کرتے ہیں تو اس ظلم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ آپ پر ظالموں کو مسلط کرتا ہے، آپ کے اوپر ایسے لوگوں کو لے کر آتا ہے جو آپ کے تعلق سے، آپ کے حق کے تعلق سے کوئی رعایت، کوئی آسانی نہیں برتیں گے، بلکہ آپ پر ظلم ڈھائیں گے، آپ کے حقوق چھینیں گے، آپ کو پریشان کریں گے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب بندہ دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ اگر آپ کسی پر ظلم کریں گے، اللہ رب العالمین آپ پر ظالموں کو لے کر آئے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو چھوڑ دیتا ہے، جب وقت آتا ہے تب اللہ تعالیٰ ظالم کو سزا بھی دیتا ہے۔ جیسے آج چاروں طرف مایوسی کا ماحول ہو گیا کہ اب تو کچھ ہونے ہی نہیں والا، سالوں سال ایسے ہی حالات رہیں گے، اب تو یہ طاقت ہی میں رہیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب دینے پر آئے تب وہ ظالم کو سزا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کہ تم اللہ تعالیٰ کو غافل مت سمجھو ان چیزوں سے جو ظالم کر رہے ہیں، یعنی ظالم جو ظلم ڈھا رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، تعصب کا ماحول بنا رہا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ کو غافل مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، پر اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ظالم کو مہلت دے رہا ہے تاکہ یہ توبہ کر لے، ہو سکتا ہے لوٹ جائے، یا جن پر ظلم کر رہا ہے وہ لوٹ جائیں، وہ توبہ کر لیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام، اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سسٹم ہے، جس سسٹم کے انڈر میں بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اپنے رب کو راضی کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ پکڑ کرنے پر آئے تو کسی کو نہیں چھوڑتا، ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، کتنا قوت والا کیوں نہ ہو، اس کے پاس کتنے بڑے بڑے پاور والی چیزیں کیوں نہ ہو، لیکن اللہ پکڑ کرنے پر آ جائے تو دنیا میں کوئی طاقت اس ظالم کو بچا نہیں سکتی۔ تو اللہ رب العالمین ظالم کی پکڑ کرتا ہے، وقت آنے پر جب اس کا وقت آتا ہے تب اللہ رب العالمین اس کی پکڑ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا اپنا ایک بنایا ہوا نظام اور سسٹم ہے۔ پانچویں چیز، دنیا میں تکلیفیں آئیں گی، قومیں آپ پر ٹوٹیں گی، چاروں طرف سے آپ پر ظلم ہوگا، یہ ایک یقینی چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی بتا دی کہ آپ پر ظالم آئیں گے، قومیں آپ کے خلاف جمع ہوں گی، قیامت کے قریب ایسا دور آئے گا کہ آپ کو پریشان کیا جائے گا۔ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نے آج سے 1450 سال پہلے بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور ہمیں یہ چیزیں بتائی۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 4297 میں یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، قریب ہے وہ دور کہ ساری قومیں جمع ہو کر تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، کیا ہم لوگ پاپولیشن میں کم ہوں گے تب یہ چیزیں ہوں گی؟ آپ نے کہا نہیں، تم اس ٹائم بہت زیادہ ہوں گے، لیکن تمہاری اوقات اور حیثیت کیا ہوگی؟ سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگا تو بہت سارا، پر اس کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن کو ڈال دے گا، تمہارے دشمنوں کے دلوں میں جو تمہارا روب ہے وہ نکال دے گا۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا تم دنیا سے محبت کرو گے اور موت سے نفرت کرو گے۔ آج یہی تو ہے ہماری زندگی، دنیا طلبی، دنیا طلبی، دنیا طلبی، مکان بن جائے، بنگلہ بن جائے، گاڑی آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، دین کی کوئی پرواہ نہیں۔
اللہ کو راضی کرنے کی پرواہ نہیں، دین کا کام کرنے کی پرواہ نہیں، دعوت و تبلیغ کی پرواہ نہیں، بس مقصد ہے دنیا دنیا دنیا۔ موت کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے، موت کے بارے میں سننا پسند نہیں کرتے، موت کو برا سمجھتے ہیں۔ جب بندہ اپنی زندگی کو ان حالات پر لے آتا ہے تب اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اور آج ہمارے دلوں میں یہی وہن تو آ گیا جس وہن نے ہمیں بزدل بنا کر رکھ دیا، جس وہن نے ہمیں کمزور بنا کر رکھ دیا، جس وہن نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ آج ہم اللہ کے دین کی بات کرنے میں ڈرتے ہیں۔ ہمیں وقت نہیں ہے اللہ کے دین کی بات کرنے کا، ہمیں لگتا ہے کہ اگر دین کی بات کریں گے ہمارا دنیا میں نقصان ہو جائے گا۔ اپنے نقصان فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی بات لوگوں سے نہیں کرتے۔ ایک اور اہم چیز اپنے ذہن میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسلمانوں پر اس سے پہلے اس سے برے حالات آ چکے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم اکیلے ہیں کہ ظالم اتنا طاقتور ہے، ظالم کی طاقت ہر دن بڑھتی چلے جا رہی ہے، ظالم مضبوط ہوتے چلے جا رہا ہے، ہر طریقے کے بیان دینے کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، آپ کے خلاف سازش کرنے کے بعد فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ ایسے حالات مومن پہ اس سے پہلے بھی آئے، اس لیے مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مومن کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، مومن کبھی حالات سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اس سے برے حالات اس سے پہلے آ چکے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا، کس لیے پڑھتے ہیں قرآن کو؟ صرف تلاوت کرنے کے لیے؟ قرآن میں واقعات کو پڑھتے ہیں نا صرف کہانی سننے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے واقعات کو اس لیے بتایا ہے تاکہ تم اس سے عبرت لو، تم اس سے نصیحت لو۔ ان واقعات کو سننے کے بعد تم سمجھو کہ ایسے ایسے حالات جب قوموں پر آئے ہم پر بھی آ سکتے ہیں، جو انہوں نے کیا وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کامیاب کرے گا۔ حضرت نوح کی زندگی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ بتائی، 950 سال تک قوم کو دعوت دی، دین بتایا، حلال بتایا، حرام سے روکا۔ 950 سال میں مشکل سے گنتی کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ ایک کشتی بناؤ، اب ہو گیا ٹائم، یہ ظالم نہیں مان رہے نا، یہ ظالم پریشان کر رہے ہیں نا، اب آپ ایک کشتی بنائیے۔ آپ کشتی بنائیے، کشتی بنا رہے ہیں، وہاں پر نہ پانی تھا نہ کوئی پانی کا ذریعہ تھا، لوگ ہنستے تھے، مذاق بناتے تھے، کیا کر رہے ہو یہاں، پانی کہاں سے لے کر آؤ گے، گندگی کر کے چلے جاتے اس ناؤ کے اوپر۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا ایمان والے باقی رہے، باقی سب کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو اس سے زیادہ شدید دور آیا۔ آج ہمارے سامنے جو ظالم ہے نا وہ اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا بڑا طاقتور فرعون تھا۔ آج ہمارے سامنے جو ظالم ہے نا ان کے اتنے بڑے دعوے نہیں کہ وہ خود کو رب بولے۔ فرعون تو وہ انسان، فرعون تو ایسا ظالم اور سرکش انسان تھا جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں۔ موسیٰ کون سے رب کی طرف بلا رہے ہو، کون سے رب کی دعوت دے رہے ہو؟ ارے رب میں ہوں، خالق میں ہوں، مالک میں ہوں۔ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، انا ربکم الاعلی۔ اتنا سرکش، اتنا ظالم، اتنا طاقتور، قوت اس کی، قوم اس کی، پیسہ اس کا، طاقت اس کی، قوت اس کی، اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کمزور سے لوگ۔ حضرت موسیٰ نے کہا تم ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ ایمان والوں کو لے کر جانے لگے، فرعون کو خبر لگی، وہ بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے آ گیا۔ حالات یہ ہوئے کہ چلتے 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 یہ لوگ ایک ایسی جگہ پر پہنچ گئے، سامنے سمندر، پیچھے فرعون اور اس کا لشکر، ظالم پیچھے کھڑا ہے، سامنے سمندر ہے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پر مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، حالات سے مومن کبھی نہیں ڈرتا۔ صاحب جب حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے ان سے کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اے موسیٰ اب کیا ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام اب کیا ہوگا؟ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ بتایا، اب کیا ہوگا؟ ہم پکڑ لیے گئے، کیا ہوگا؟ پیچھے فرعون ہے، سامنے سمندر ہے، سامنے ڈوب کر مر جائیں گے، پیچھے یہ ہمیں مار دے گا، اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا سپر پاور ہمارے سامنے، اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے بڑے اطمینان سے کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ قریب ہدایت کا راستہ دکھائے گا، نجات دے گا، مدد کرے گا۔ رب پر اتنا مضبوط یقین تھا حضرت موسیٰ کا، جب یقین دکھایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو کہا اپنی چھڑی کو مارو ذرا سمندر پر، جیسے ہی مارا اللہ تعالیٰ نے سمندر کو 2 حصوں میں کر دیا، بیچ سے راستہ بنا دیا۔ اس راستے سے
موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، بنی اسرائیل گزر گئے، فرعون گزرنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبا کر وہیں پر ختم کر دیا۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، تیرے سامنے سارے راستے بند ہو جائے، اگر تیرا یقین اللہ تعالیٰ پر ہے، جہاں راستے نہیں وہاں اللہ راستے بنائے گا، جہاں نکلنے کا ذریعہ نہیں وہاں اللہ تعالیٰ ذریعہ بنائے گا، جہاں تجھے کوئی مدد نظر نہ آئے اللہ تعالیٰ وہاں مدد کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تو یقین تو رکھے۔ حالات اس سے پہلے بھی بگڑے پر مومن کبھی مایوس نہ ہوا، مومن نے کبھی مایوسی کا ساتھ نہ دیا، اور ان سے زیادہ بڑی مثالیں تو ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی۔ مکہ والوں کو کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کفار مکہ ناراض ہو گئے، گالیاں دینے لگے، مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہودیوں کا ایجنٹ ہے، پتھر مارنا، کچرا پھینکنا، صحابہ کو شہید کرنا، تکلیفوں کا عالم، چاروں طرف سے زندگی تنگ کر دی گئی، دشمن طاقتور ہے، سپر پاور ہے، اس وقت حکومت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا بڑا پلان بنایا کہ اللہ کے نبی کو قتل کر دیتے ہیں، بات ختم، آپ کو قتل کر دو سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر لی گئی۔ رب العالمین قرآن کریم میں اس پورے سازش کے واقعے کا ذکر کرتا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب آپ کے بارے میں کافر میٹنگ کر رہے تھے، کیا کریں، قتل کر دیں، کیا کریں، روک لیں، یمکرون ویمکر اللہ، وہ بھی پلاننگ کر رہے تھے، اللہ بھی پلاننگ کر رہا تھا، پر اللہ سے بہتر کوئی پلان بنانے والا نہیں۔ انہوں نے پلان بنایا، رات میں سارے نوجوانوں کو جمع کیا، صبح جیسے ہی آپ نکلیں گے ایک ساتھ مار کے ختم کر دو۔ ان کے بیچ سے اللہ کے نبی نکل گئے، کوئی دیکھ نہ پایا۔ اللہ بچانے والا ہے نا، اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں کہہ دیا تھا کہ آپ کا کام ہے دین پہنچانا، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے گا لوگوں سے۔ یقین رکھو نا، توکل رکھو نا، ایمان والے بنو نا، ایمان لے کر جاؤ۔ یہ طاقتوں کی کوئی اوقات نہیں، ان حکومتوں کی کوئی اوقات نہیں، چاہے کتنے بڑے بڑے تعصب کے دعوے کر لیے جائیں، اگر آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے، آپ کو اپنے رب پر یقین ہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مٹا نہیں سکتی۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، حالات سے مومن کبھی نہیں ڈرتا، اسے پتا ہے کہ اس سے بیکار حالات آ چکے اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی اپنے دین کو، اپنے نور کو باقی رکھا، قیامت تک اس نور کو کوئی مٹا نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دین کے ماننے والوں کی حفاظت فرماتا ہے، اللہ رب العالمین انہیں کبھی بھی ذلیل و رسوا ہونے نہیں دیتا ہے۔ بندہ مومن کو اس بات پر مضبوط یقین رکھنا چاہیے۔ نیکسٹ، اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے ذمہ داریوں کا۔ حالات آج ہمارے سامنے اتنے زیادہ شدید ہو چکے ہیں، ان حالات میں بندہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے، کیا اسے کرنا چاہیے، کیا اس کا عمل ہونا چاہیے، کیا اس کی زندگی ہونا چاہیے جس سے یہ حالات میں وہ اپنے آپ کو مضبوط بنا سکے۔ سب سے پہلی چیز ایمان، اپنے آپ کو مومن بناؤ، زبان سے بولنے والا نہیں، زبان سے اقرار بھی کرو، دل سے تصدیق بھی کرو اور عمل بھی کرو۔ عمل عمل عمل، ہم صرف بولنے والے مومن ہیں، زبان سے تو بڑے ایمان کے دعوے کرتے ہیں، زبان سے تو بڑے کلمے پڑھتے ہیں، لیکن عمل میں کچھ نہیں پایا جاتا، عمل میں کچھ نہیں، عمل کے نام پر زیرو ہیں ہم لوگ، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے ان حالات میں اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اپنے ایمان والی زندگی کو مضبوط کرو، جیسا کہ اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نور آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وعدہ اللہ تعالیٰ ہی نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، ان لوگوں سے جنہوں نے نیک عمل کیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین کا خلیفہ بنا دے گا، ان کے دین کو قائم کر دے گا، ان کے خوف کو ختم کر دے گا، انہیں امن عطا کر دے گا۔ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ توحید، ایمان، عقیدہ،
آج بھی دیکھیے نا، ایمان کے نام پر چاروں طرف شرک پایا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی پرستش اور عبادت کی جا رہی ہے، ہر طریقے کا شرک، ہر طریقے کا کفر، ہر طریقے کی بدعت پورے سماج میں عام ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے، ظالم کو اللہ ختم کر دے۔ ظالم کے خاتمے کے لیے آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تب اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا، اللہ رب العالمین آپ پر آنے والی پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اللہ رب العالمین آپ کے سامنے جو طاقت کھڑی ہوئی ہے تعصب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ فرمائے گا اور ایمان اور سکون عطا فرمائے گا، تب جب آپ اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے۔ اسی پوائنٹ کی دوسری دلیل سورہ غافر آیت نمبر 51، اللہ تعالیٰ کا فرمان اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلُنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی، ہم مدد کریں گے ایمان والوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جس دن شہادتیں قائم ہوں گی اس دن مطلب آخرت میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین اپنی بات پر قائم اور دائم رہتا ہے کہ ہم مدد کریں گے مومنوں کی، ہم مدد کریں گے رسولوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیوں مدد نہیں کر رہا اللہ آج؟ ہم پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، پر اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مومن نہیں بنایا ہے، ہم نے اپنے آپ کو ایمان کے تقاضوں پر کھڑا نہیں اتارا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین آج ہماری مدد نہیں فرما رہا ہے۔ تو ان حالات میں سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کو چیک کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تیسری دلیل میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139 میں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم لوگ غم مت کرو، تم لوگ بزدلی اختیار مت کرو، یقیناً تم اوپر رہو گے اگر تم مومن بن کر رہو گے، عزت تمہاری رہے گی، قوت تمہاری رہے گی، طاقت تمہاری رہے گی، غلبہ تمہارا رہے گا، خوف اور دبدبہ تمہارا رہے گا اگر تم اپنے آپ کو مومن بنا لو، ایمان والے بنا لو۔ غم مت کرو، بہادری سے رہو، بزدلی اختیار مت کرو۔ رب العالمین مدد فرماتا ہے ایمان والوں کی، رب العالمین مدد فرماتا ہے مضبوط یقین والوں کی۔ جتنا مضبوط ایمان لے کر آپ جائیں گے اللہ رب العالمین اتنی ہی آپ کی مدد انشاءاللہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ایمان والوں سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ یہ پہلی ذمہ داری۔ دوسری ذمہ داری اللہ کے نبی کی پیروی۔ دیکھیے نا آپ صحابہ کرام کی زندگی کیا تھی، ساری زندگی اللہ کے نبی کی پیروی، جو آپ کہہ دیں کرنے لگ جانا، جس سے آپ روک دیں رک جانا، جو آپ پسند کریں وہ پسند کرنا، جس سے آپ نفرت کریں اس سے نفرت کرنا۔ ہے ہماری زندگی ایسی؟ کرتے ہیں ہم سنتوں پر عمل؟ بنایا ہم نے اپنے نبی کی زندگی کو زندگی؟ کبھی آپ نے غور کیا کیوں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی کی بچپن سے لے کر پوری زندگی ہمارے پاس موجود ہے؟ کھانا کیسے کھاتے، پانی کیسے پیتے، گھر میں کیسے رہتے، باہر کیسے رہتے، مسجد میں کیسے رہتے، بچپن میں کیسے رہے، جوانی میں کیسے رہے، آپ بڑھاپے کی عمر میں کیسے رہے، آپ نے کیا کیا کیا؟ پوری زندگی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ان جیسے بنو، ان جیسا عمل بناؤ، ان جیسی زندگی بناؤ، ان کی نافرمانی مت کرو۔ یہ جو دنیا میں عذاب آج دیکھ رہے ہیں نا ہم لوگ، اس کی ایک بڑی وجہ اللہ کے نبی کی نافرمانی۔ دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ فرقان آیت نمبر 63 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کے راستے پر نہیں چلتے ہیں، نبی کے راستے کی پیروی نہیں کرتے ہیں، کہ اللہ رب العالمین ان پر فتنے یعنی دنیا کا عذاب بھیجے گا اور آخرت کا عذاب علیم بھی دے گا۔ یہ دنیا کے عذابوں کا آنا، یہ تکلیفوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ چاروں طرف سے زندگی کا تنگ کر دیا جانا کہیں نہ کہیں سنت کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ جب ہم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، جب ہم نے سنتوں کو نہ مانا، رب العالمین ہم سے ناراض ہو گیا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو سنت والی زندگی بنائیں۔ نکاح سنت طریقے پر، زندگی سنت طریقے پر، کھانا پینا سنت طریقے پر۔ جب ہم غیروں کے راستے پر چلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذلیل کر دیا اور ہم پر عذاب نازل کرنا شروع کر دیا۔ تیسری اور بنیادی چیز ہے اتحاد اور اتفاق۔ ٹھیک ہے، پہلے ہم نے بڑی بڑی تقریریں کی، لوگوں کو سمجھایا اتحاد اور اتفاق کے بارے میں، کسی نے سمجھا کسی نے نہیں سمجھا، تب چلتا تھا۔ اب حالات الگ ہیں۔ اب جو آپ کے خلاف ہیں نا وہ سارے ایک ہو کر کھڑے ہیں، ان کے اندر پھوٹ ہے، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائی ہیں، پر آپ کے سامنے سب ایک ہیں، ساری طاقتیں ایک ہیں، ساری قوتیں ایک ہیں۔ تو کیا آپ ایک نہیں ہو سکتے؟ آپ کے پاس تو قرآن ہے،
آپ کے پاس تو حدیث ہے، آپ کے پاس تو دین ہے، آپ کے پاس تو رب کا کلام ہے، آپ کے پاس تو توحید ہے، آپ کے پاس تو رسالت ہے. کیا ہم ایک نہیں ہو سکتے؟ جب تک ایک نہیں ہوں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. سورہ انفال آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آپس میں جھگڑے نہ کرو، اگر کرو گے تو تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اتحاد سے طاقت آتی ہے، قوت آتی ہے، شجاعت آتی ہے، بہادری آتی ہے، اور اختلافات سے کمزوری آتی ہے، بزدلی آتی ہے، دوری آتی ہے، چھینا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے. جتنا ہو سکے اس وقت اتحاد کی کوشش کرو. اختلافات صحابہ میں بھی تھے، ہم میں بھی ہیں. اختلافات کو ایک طرف رکھ کر محلے وائز، پڑوس کے حساب سے، تعلقات کے حساب سے، رشتہ داری کے حساب سے، جماعتوں کے حساب سے جتنا ممکن ہو سکے جوڑنے کی کوشش کرو. ایک محاذ پر ساری جماعتوں کو لاؤ، ایک محاذ پر ساری قوموں کو لاؤ، قوم کو ایک کرو، چاہے ایجوکیشن کے نام پر، چاہے ظلم کے نام پر، چاہے آگے ترقی کے نام پر، جیسے ممکن ہو سکے قوم کو ایک کرنے کی کوشش. اور ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی تقریریں کر کے جمع کریں گے، چھوٹی چھوٹی کوششیں تو کر سکتے ہیں. ہر انسان اپنے لیول کی کوشش کرے، ہر انسان اپنے لیول پر کوشش کرے جوڑ کی. انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور مدد کرے گا. پر اس وقت اس قوم کو سب سے بڑی ضرورت ہے اتحاد اور اتفاق، جوڑ کی، محبت کی، دوری کی نہیں، نفرت کی نہیں، لڑائیوں کی نہیں. کہ آج حالت یہ ہے کہ غیر جو ہمارے دشمن ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ان کو مٹانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپس میں لڑ کے مر جائیں گے، یہ ایک دوسرے سے لڑ کر مر جائیں گے، یہ جماعتوں کے نام پر مر جائیں گے، یہ مسجدوں کے نام پر مر جائیں گے. اتحاد کی کوشش کرو، ورنہ ٹوٹتے رہو گے، مارے جاتے رہو گے، ظالم مسلط ہوتا رہے گا. اللہ تم سب کو مٹائے گا، نئی قوم لائے گا اور دین کا کام لے گا. اس وقت ہماری یہ بنیادی ضرورت ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم اتحاد کی کوشش کریں، لوگوں کو، پوری امت کو ایک کرنے کی ہم لوگ اپنے اپنے حصے کی کوشش کریں. کوشش تو کریں، قبول ہو نہ ہو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، پر کوشش کریں تاکہ مریں تو یہ سکون رہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جوڑنے کی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ میں توڑنے کے کام سے دور رہا کرتا تھا. نیکسٹ بڑی اہم چیز ہے، دین کے لیے محنت کرو. ایسا مت سوچو حالات بدل گئے ہیں، ظالم طاقتور ہو گیا ہے، اب تو دین کی بات کرنے میں دقت آئے گی، اب تو دعوت میں دقت آئے گی. ایسا کوئی دور نہیں آتا جب دعوت میں دقت آئے. دعوت دینے والے کو کبھی ڈر نہیں لگتا، مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے اِن یَنصُرْکُمُ اللَّهُ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دین کی مدد کرو، دین کو پھیلاؤ، دین کا کام کرو، دعوت کا کام کرو، دین کو عام کرنے کا کام کرو. آپ جتنا دعوت کا کام کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی اتنی مدد کرے گا. آپ دیکھیے نا مکہ میں حالات کتنے شدید تھے، پتہ ہے وہ لوگ مار ڈالیں گے، پتہ ہے وہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، پتہ ہے وہ لوگ شہید کر دیں گے، سب پتہ تھا. پر اللہ کے نبی نے دعوت کا کام اور تیز کر دیا، اور تیز دعوت دینے لگے. جتنا انہوں نے ظلم ڈھایا اتنا اپنی دعوت کا کام تیز کیا. اس دور میں ہمارے پاس دعوت کے بہت سارے مدے ہیں. حجاب کے نام پر دعوت دیں، عورت کے حقوق کے نام پر دعوت دیں، ظلم کے نام پر دعوت دیں، اسلام میں امن کی تعلیمات کیا اس کے نام پر دعوت دیں. جتنے مدے ہمارے خلاف اٹھاتے ہیں ان مدوں کا بہترین جواب دیں اور اس کے ذریعے دعوت کا کام کریں. یہ آج ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک اور ذمہ داری ہے ہماری، دعا. رو کر، گر گڑا کر، اللہ کو یاد کر کے، کیونکہ مایوس نہیں ہوتا مومن، کبھی مایوس نہیں ہوتا. دعا مانگو. دیکھیے نا اللہ کے نبی کی زندگی، بدر کا میدان، صحابہ اکرام کی تعداد کم، سامنے دشمن کی تعداد زیادہ. صحابہ اکرام کو کہا تم آرام کرو. رات میں ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہیں، ہاتھ اوپر تک اٹھا لیے ہیں. اے رب مدد فرما، اے رب مدد فرما. اے اللہ جو لایا ہوں ایمان والوں کو لایا ہوں، اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر، اے اللہ اپنا وعدہ پورا کر. دعا مانگتے تھے. ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی، اللہ ظالم کا خاتمہ فرما، اللہ ظلم کا خاتمہ فرما، اللہ ہمیں طاقت دے، اللہ ہمیں بہادری دے، اللہ ہمارے دل کے ڈر کو نکال دے. ہم دعا نہیں مانگتے. اللہ کے نبی نے جب بدر کے میدان میں دعا مانگی، سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 9 کے اندر استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کو بولا جاؤ جا کر مدد کرو. وہ اللہ وہی ہے، طاقت وہی ہے،
قوت وہی ہے، اختیار وہی ہے، مانگنے والے ہم ویسے نہیں ہیں جیسے ہمیں مانگنا چاہیے۔ اگر آج بھی ہم ڈٹ کر مانگ لیں نا، اللہ تعالیٰ ہماری کوئی دعا رد نہ کرے گا۔ ارے ایک دعا پر اللہ لشکروں کو پلٹا دے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی چیز بڑی ہے؟ اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، وہ جو آسمان کو کھڑا رکھتا ہے، زمین کو پھیلاتا ہے، پہاڑوں کو لگاتا ہے، رات دن کا سسٹم چلاتا ہے، اتنی بڑی کائنات کو چلاتا ہے، اس کائنات میں اتنی سی جگہ پہ اتنے سے ظالم، ان کی کیا اوقات اور حیثیت ہے؟ اللہ کی ساری طاقت ہے، اللہ کی ساری قوت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ سچے دل سے اگر بندہ دعا مانگ لے، انشاءاللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد کرے گا۔ اور دعا کے تعلق سے تو اللہ رب العالمین نے کئی چیزیں ہمیں قرآن کریم میں ارشاد فرما رکھی ہے، تو بہت زیادہ اس سلسلے میں دعا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری ہے توکل۔ اللہ تعالیٰ پر مضبوط بھروسہ کر لو، بہت بھروسہ۔ وہ ہے نا میرے ساتھ، مجھے کوئی غم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں، میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، وہ میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ، میرا خالق میرے ساتھ، اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں، اِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر آ جائے تو تمہیں کوئی ہرا نہیں پائے گا، اور اللہ ذلیل کرنے پر آ جائے تو کوئی عزت دے نہیں پائے گا۔ اور چاہیے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرے۔ کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دی، اور ہم ان باتوں پر ایمان ہی نہیں رکھ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، اس سے 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 ڈر رہے ہیں، اور اس چکر میں بزدل ہو رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے اگر اللہ جتانے پر آ جائے کوئی ہار نہیں دے سکتا، اللہ ہرانے پر آ جائے کوئی جتا نہیں سکتا۔ اللہ پر بھروسہ کرو نا، وہ رب ہے نا ہمارے ساتھ، وہ خالق ہے نا ہمارے ساتھ، وہ مالک ہے نا ہمارے ساتھ۔ مضبوط ایمان کے ساتھ اٹھو، انشاءاللہ وہ مدد کرے گا۔ اس کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، اس کے سامنے کوئی طاقت بڑی نہیں، اس کے سامنے کوئی قوت بڑی نہیں۔ توکل خود بھی رکھو، اپنے بچوں کے خون میں ڈالو، اپنے گھر کی خواتین کے خون میں ڈالو۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرنا، مدد صرف اللہ سے مانگنا، وہی دینے والا، وہی عطا کرنے والا، کہ اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا، دنیا سے نہیں ڈرنا، طاقتوں سے نہیں ڈرنا، قوتوں سے نہیں ڈرنا۔ عزت اور ذلت کا دینے کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اور صحابہ یہی تو کرتے تھے۔ صحابہ کی مثالیں ہم نے 50 بار پڑھی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ 160 کے بعد کی آیتوں میں آیت نمبر 173 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ جب سارے مکہ والے جمع ہو کر آ گئے، دشمن چاروں طرف سے جمع ہو کر آ گئے، مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ گئے، مومنوں کی ذرا سی تعداد، چاروں طرف دشمن، لوگوں نے آ کے ڈرایا کہ ان الناس قد جمعوا لکم، بہت سارے جمع ہو کر آ گئے۔ آج بھی ہمارے منافق ڈراتے نا، اب کیا ہوگا، اب کیسے کرو گی دین کی بات؟ دیکھ رہے ہو حالات کیسے ہو گئے، دیکھ رہے ہو حالات کیسے بدل گئے۔ صحابہ کو جب ڈرایا جاتا تھا نا، وہ ایک جملہ کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ کیا ہوتا ہے طاقتوں سے، کیا ہوتا ہے قوتوں سے، اللہ پلٹنے پر آ جائے کن فیکون میں فیصلے کر دیتا ہے۔ صحابہ کو جب ڈرایا جاتا تھا ان کا ایمان بڑھتا تھا، وہ صرف اتنا کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں۔ اس چیز کا استعمال بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک آخری پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں، ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ اپنی قوم کے مفاد کے کاموں کے لیے ان صلاحیتوں کو استعمال کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ دیکھیے ہر انسان کو اللہ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے، کسی کو الگ الگ فیلڈ کا کام آتا ہے، کوئی ایجوکیشن میں آگے ہوتا ہے، کوئی محنت کے کاموں میں آگے ہوتا ہے۔ تلاش کریں اور اپنی قوم کی صلاحیتوں کو استعمال کریں، ان صلاحیتوں کو قوم کے فائدے کے لیے استعمال کریں، اپنے ذمہ داروں کو جگائیں، جو سو گئے نا انہیں جگائیں اور انہیں بتائیں کہ آپ کو قوم کے لیے اب کام کرنا پڑے گا، قوم کے لیے آگے آنا پڑے گا، قوم کے لیے محنت کرنا پڑے گی، پر ساتھ ساتھ میں اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، مضبوط بھروسہ رکھتے ہوئے جمے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے لیے یہ حالات کوئی بڑے نہیں ہیں، اس سے برے برے حالات اس قوم کے اوپر آئے پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ مدد کی۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ کبھی بھی ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ ان مختصر سی باتوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اے الہی، اے مولا، اے رب العالمین، اے خالق، اے مالک، اے رحمان، اے رحیم، اے غفور، اے غفار، اے سمیع، اے بصیر، اے علیم، اے خبیر، اے رب العالمین، ہم تمام تیرے آگے فقیر، تیرے آگے محتاج ہیں۔ الہی تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ تمہاری لغزشوں کو معاف فرما دے، الہی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے، عذاب قبر و عذاب جہنم سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ ان حالات کو بدلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ظالم کے ظلم کو کمزور فرما دے، اے اللہ ظالم کی طاقت کو توڑ دے، اے اللہ اس کی قوت کو توڑ دے، اے اللہ تعالیٰ اس کے اتحاد کو منتشر کر دے، اے اللہ ہمیں ایک ہونے کی طاقت عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں جڑنے کی طاقت عطا فرما دے،
اے اللہ قوم کے مفاد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔